تو فلسفہ غم نظم ہے علامہ اقبال کی، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ بانگ درا سے یہ نمبر 99۔ تو جو پہلے دو پارٹس میں نے ریکارڈ کیے، اس میں بیسیکلی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جو غم ہے وہ مطلب وہ کس کیفیت کا نام ہے، اس میں انسان کیا محسوس کرتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک ہوتا ہے کہ ایک عام انسانوں کا غم ہوتا ہے، جو کہ مطلب وہ بھی غم ہی ہوتا ہے، ہم سارے وی آل گو تھرو دس۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ایک دیدہ بینا کا غم ہوتا ہے، ایسا انسان جس کو جس کی آنکھ کھل چکی ہوتی ہے اندر والی، اور پھر وہ اپنے غم کے علاوہ وہ نا دوسروں کے دلوں میں جھانک سکتا ہے کہ ان کے اندر کیا چیز جو ہے نا وہ رس رہی ہے، وہ کون سا غم ان کے اندر پل رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو دوسروں کے غم نظر آتے ہیں، اور وہ پھر ان کو اپنا غم سمجھتا ہے، تو وہ پھر وہ کسی اور لیول پہ چلا جاتا ہے غم کے۔ تو پھر آگے پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو نظم ہے نا، اس کے مختلف پارٹس ہیں، تو اس کی جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو جو پہلا اس کا کچھ اشعار ہے نا، اس کو اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ اس میں اقبال بتانا چاہ رہے ہیں کہ غم کیوں ضروری ہے، انسانوں کو غم کیوں دیا گیا اور غم کیوں ضروری ہے۔ گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں صحاب زندگی۔ کہ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیف عشرت ہے شراب زندگی، کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ فل آف انجوائمنٹ ہے، یہ مطلب ہنسی خوشی خوش رہنے کا یہ اس کا نام ہے، اور ہم سب اس میں ہم سب انجوائے کرتے ہیں لائف کو، ہم سب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اشک بھی رکھتا ہے دامن میں صحاب زندگی، لیکن ساتھ ہی دکھ بھی ملتے ہیں، ہم غمگین بھی ہوتے ہیں، اشک بھی آتے ہیں۔ اور اس شعر میں جو امپورٹنٹ ورڈ ہے میرے لیے وہ صحاب زندگی ہے۔ صحاب از دا ورڈ دیٹ میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ زندگی ایک مطلب ببل ہے، زندگی ایک جو ہے وہ ایک illusionary ہے، یہ جو ہماری زندگی، اور آگے اقبال بتائیں گے کہ کیوں illusionary ہے، اور اس کو ایگزامپل دیں گے کہ کس طرح ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، ٹھیک ہے، اٹس فل آف انجوائمنٹ، لیکن ساتھ اشک بھی ہیں ساتھ۔ تو موج غم پہ رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی۔ کہ جو میں نے پچھلے پارٹ میں کہا کہ غم جو ہے نا وہ ایک لہر ہے، تو جس طرح سے سرفنگ کرتے ہیں نا لوگ، تو وہ لہروں کے اوپر جاتے ہیں، اس طرح سے غم کی لہر کے اوپر زندگی جو ہے نا سرف کر رہی ہے۔ تو اور زندگی کا ببل، ایون ناٹ زندگی، حباب زندگی، اس کا ببل، چونکہ یہ ببل برسٹ ہو جانا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلنا ہے کہ ریالٹی کیا تھی ہماری۔ ہے علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی، اور اگر زندگی کو ایک کتاب کہیں اور اس میں علم، علم مطلب غم کی ایک سورہ بھی ہے، ایک چیپٹر ہے جس کا نام غم ہے، پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں نادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ تو اگر ایک بھی آپ پتی پھول کی کم کر دینا، تھوڑی سی کوئی چیز مس ہو جائے تو وہ غم دے دیتی ہے، کچھ چھوٹی سی چیز، چونکہ وہ اس کی اوور آل سٹرکچر کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے تو باہر جتنی مرضی خوبصورتی ہو وہ بات نہیں بنتی۔ تو جو خزاں نادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں، کہ اگر جس کو خزاں کا ہی سے ناشنا ہو تو وہ بلبل کا ہی کیا، وہ بلبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو آرزو کے خون سے رنگی ہے دل کی داستاں، آرزو کے خون سے رنگی ہے دل کی داستاں، نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فقاں۔ تو غم کیوں ڈیولپ ہوتا ہے انسانوں کے اندر؟ چونکہ ہم آرزو کرتے ہیں کسی چیز کی، آرزویں جو ہیں وہ جب بہت ساری ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ساری پوری نہیں ہوتی، تو پھر آرزویں جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، مرنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا خون ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی جو ہے نا یہ غم کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی غم دیتا ہے۔ لیکن یہ تو جو دل کی سٹوری ہے جو ہم انسانوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو یہی تو ہو رہا ہے، آرزویں ہوتی ہیں، ان کا خون ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فخاں، جو پوری انسانیت ہے نا، تو پوری انسانیت آپ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے وہ ہر ایج کے اندر کچھ اکامپلش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اکامپلش ہو ہی نہیں سکتا غیر از فغاں،
کہ جب تک ان کے اندر وہ یہ نہ ہو غم نہ ہو، جب تک کہ وہ یہ کرائے نہ ان کے اندر سے، چونکہ وہ آپ ایک اچیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں حاصل کر سکتے تو وہ پھر اندر ایک رہ جاتی ہے چیز. تو یہ جو اندر چیز رہ جاتی ہے نا، یہی پھر اگلے سٹیپ پہ مجبور کرتی ہے کہ اس سے آگے کیا ہے. دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے. یہ بڑا اچھا شعر ہے. دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے. تو جو وہ دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے نا، وہ یوں دیکھتی ہے کہ اس کے جو داغ غم ہے، جو غم کا ایک اندر رہ جاتی ہے نا، وہ جو چیز اندر ایک رہ جاتی ہے، وہ بیسیکلی وہ لائٹ کرتی ہے سینے کو. اس سے چیزیں نظر آتی ہیں دیدہ بینا کو غم کے تھرو. غم اگر وہ ایک چراغ بنا لے نا چھوٹا سا اور ہمارے اندر جل جائے، تو اس سے آپ کو آگے پیچھے کی چیزیں نظر آتی ہیں. اگین دوسرے انسان نظر آتے ہیں، ان کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ کس کے تھرو وہ جا رہے ہیں. روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے. تو آہ جو ہے نا، وہ مطلب اگر جو انسان کی روح ہے کانشیس بینگ، تو جس طرح ہمارے گھروں میں آئینے ہوتے ہیں جہاں ہم اپنی جا کے شکلیں دیکھتے ہیں، تو جو روح کا کمرہ ہے نا، اس کے اندر یہ غم کا آئینہ پڑا ہوا ہے. وہ روح اپنے آپ کو غم کے اندر جا کے دیکھتی ہے، پھر اس کو اپنا اصل نظر آتا ہے. حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غازہ ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال. تو انسان کی جو اندر ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے غم کے تھرو. جب غم ملتے ہیں تو وہ پھر ایک اگلی سٹیج پہ جاتا ہے. اور یہی حادثات غم جو مختلف طرح کے آتے ہیں، تو اس انسان کی فطرت جو اس کو کمال ملتا ہے. غازہ ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال. لیکن اگر آپ یا میں یا ہم لوگ جو ہیں وہ غم کے اوپر جو ہے وہ مایوس ہو جائیں، ڈیجیکٹڈ ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، اور تو وہ پھر جو ہے جو ہمارا دل کا آئینہ ہے، جو ہماری روح ہے نا، اس کے اوپر وہ ڈسٹ کی طرح پڑ جاتی ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو غم کے پرپس کو نہ سمجھیں اور مطلب اپنی فطرت کو کمال کی طرف نہ لے کے جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی غم جو ہے نا وہ پھر گرد بن کے ہمارے روح پہ اور وہ مطلب پڑ جاتا ہے. ہماری روح بھی دھندلی ہو جاتی ہے. تو غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے. یہ بھی پیارا شعر ہے. تو مطلب اقبال کی ایک اور نظم غزل ہے مجھے بڑی پسند ہے، وہ اپنی جولانگاہ زیر آسماں سمجھاتا میں. تو ہم جب جوان ہوتے ہیں تو ہم ایک دھن میں رہتے ہیں. ایک پوری زندگی جو ایک عرصہ ہوتا ہے، بڑا لمبا عرصہ. تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ جو سٹیٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کٹ شارٹ کرے، اس کو اس کیفیت میں سے ہمیں نکالے. اور اس سے نکلتا انسان غم کے تھرو ہے. تو وہ جب انسان اس میں سے لیکن بعض کا لوگ نہیں نکلتے، ساری زندگی وہ اسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. لیکن غم وہ ایک ایسا آپ میں کہیں گے کہ وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اس ایک خواب عشرت سے جگا دیتی ہے، لطف خواب سے. یعنی کہ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو غم جوانی کو جگا، جوان کو جب غم لگتا ہے نا تو دین ہی اویکنز، ہی ویکس اپ. ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے. تو پھر جو اصل نغمہ انسان کا شروع ہوتا ہے نا، وہ اسی غم سے شروع ہوتا ہے. طائر دل کے لیے غم شہپر پرواز ہے. تو اگر انسان جب اڑنا شروع کرتا ہے، اس کی فلائٹ ہوتی ہے، تھاٹس کی فلائٹ ہوگی، اعمال کی ایکشنز کی فلائٹ ہوگی، تو اس کی جو ونگز ہوتے ہیں نا وہ غم دیتا ہے. اور راز ہے انسان کا دل، غم انکشاف راز ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ شعر ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چونکہ جیسے ہم بات کرتے ہیں اقبال کی شاعری میں کہ دل جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. دل وہ جگہ ہے جو اور دل یہ وہ فلیش نہیں ہے جو آرگن ہمارا، وہ نہیں ہے دل. اس کو یا میں بھی وہی ہو اللہ عالم. لیکن دل ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پہ جس کے تھرو ایک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دل ہی وہ جگہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم مادے کی ڈائمنشن میں ہے، وہ کوئی اور ڈائمنشن ہے جہاں پہ وہ زیادہ عیاں ہیں. یہاں پہ بھی عیاں ہیں، وہاں پہ اس سے بھی زیادہ. تو ایک ڈائریکٹ کنیکشن قائم ہو سکتا ہے رب کے ساتھ، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم سارے انسانوں کے ساتھ. تو دل وہ برج ہے، دل وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے.
تو جو انسان کا جو ہمارا راز ہے نا اس دل تک پہنچنے میں، اس دل کو دیکھنے میں، اور راز ہے انسان کا دل، غم انکشاف راز ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل جو وہ مقام ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے، وہ ہمیں غم گائیڈ کرتا ہے، اس طرف غم ادھر لے کے جاتا ہے۔ غم نہیں، غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے۔ تو ہمیں غم کو مطلب اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح ہم لیتے ہیں، غم نہیں، غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے۔ یہ ایک ساز ہے جو ہمارے پیچھے بجتا ہے ہماری روح میں، اور پھر وہ ہمیں ہماری زندگی کو مسرور کرتا ہے، ہمیں جو سرود بربط ہستی سے ہم آغوش ہے، جو ہمیں جو زندگی کا نغمہ ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، پھر یہ جو پیچھے والا ساز ہے۔ تو غم جو ہے وہ، یہ جو پہلا پارٹ تھا اس میں اقبال نے پوری، میرے خیال میں، نہیں اشعار کا یہ مطلب ہے کہ غم کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔